اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جہاں بھی آئے تو اس کے ساتھ خاتم النبیین لکھا اور پڑھا جائے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد میں حکومت نے مندر تعمیر کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرایا ہے، تو کیا مندر بنانا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ جو بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر، سندھ اسمبلی نے پہلے پاس کیا ہے، پہلا کریڈٹ سندھ اسمبلی کو جاتا ہے اس کا، اور اس کے بعد قومی اسمبلی نے یہ بل پاس کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ درسی کتب میں جتنے بھی ٹیکسٹ بکس ہیں، حضور کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ لکھا اور پڑھا جائے گا۔ جب بھی حضور کا نام آئے گا اس کے ساتھ یہ لفظ ہوگا خاتم النبیین۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہم اس پر ان کو داد بھی دیتے ہیں، ان کی تحسین بھی کرتے ہیں، ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت اچھا کام کیا ہے سندھ اسمبلی نے بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، جن لوگوں نے بھی یہ قرارداد پیش کی، جس کا بھی اس میں حصہ تھا، تمام قومی اسمبلی کے اراکین کا اس میں حصہ تھا، سب نے متفقہ طور پر اس کی منظوری دی ہے، سب داد اور تحسین کے مستحق ہیں۔ بہت اچھا کام کیا ہے۔ جہاں تک مندر بنانے کی بات ہے، دارالاسلام کے اندر غیر مسلموں کی عبادت گاہ بنانا جائز نہیں ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اگر دارالاسلام کے اندر پہلے سے ان کی کوئی عبادت گاہ موجود ہے، شریعت کہتی ہے اس کو منہدم نہ کرو، پہلے سے موجود ہے وہ بنی رہے، لیکن اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلموں کے لیے نئی عبادت گاہ بنائیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرو۔ کفر کے کام میں، بت پرستی کے کام میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ تو یہ جو کام کیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے پیچھے ان کے جو بھی سیاسی مقاصد ہیں، جو بھی وہ اس سے مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھا یا برا، چاہے سیاسی مقصد اچھا ہو چاہے سیاسی مقصد برا ہو، اس کے لیے آپ حرام اور ناجائز طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر اچھا ہدف ہے، یہ تو کوئی چور چوری کرے گا نا، وہ کہے گا بھائی میں امیروں سے چوری کر رہا ہوں، غریبوں کو صدقہ دے رہا ہوں، جو امیر لوگ ہیں ان پہ ڈاکہ ڈالتا ہوں، گن پوائنٹ پہ لوں گا اور غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، تو یہ گن پوائنٹ پہ لینا جائز ہو جائے گا کہ اس کی نیت اچھی ہے، مقصد اچھا ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس کو یہی کہا جائے گا بھائی غریبوں میں تقسیم کرنا ہے تو کما کے تقسیم کر، اس طرح چوری کر کے تقسیم نہیں کر۔ تو یہ مندر بنانے سے جو بھی مقصد ہے، کسی کے دل کا حال ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کام غلط ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے کسی بھی طور پر۔ اور یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، یہ بات میں بار بار کرتا ہوں، آپ اگر پی ٹی آئی کے ہیں نا اور حکومت یہ کام کر رہی ہے تو اس کام میں حکومت کو سپورٹ نہ کریں۔ عمران خان قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، یہ دین اور قرآن آخرت میں کام آئے گا۔ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے تعریف کی نا، قومی اسمبلی میں بل پاس کیا، ہم ابھی بھی تعریف کر رہے ہیں، سارے علماء نے تعریف کی۔ جو غلط کام کرے، آپ کا والد بھی کرے نا، آپ کی والدہ بھی کرے، آپ کا بیٹا بھی کرے، تب بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اچھا کیا۔ عمران خان تو پھر سیاسی لیڈر ہے نا، باپ تو نہیں ہے، والد تو نہیں ہے کسی کا۔ اتنا شعور ہمارے سیاستدانوں نے لوگوں کو نہیں دیا، اتنا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تانے دیتے ہیں مولویوں کو، مولویوں نے فرقے بنائے، جتنے فرقے سیاستدانوں نے بنائے کسی نے نہیں بنائے، جتنا تعصب سیاسی پارٹیوں میں کسی فرقے میں نہیں ہے۔ اس لیے جو غلط ہے اس کو غلط بولیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ جو حق ہے اس کو میری نظروں میں حق بنا دے اور مجھے اس کی اتباع نصیب فرما دے، جو باطل ہے اس کو میری نظر میں باطل بنا دے اور مجھے اس سے بچا لے۔ یہ دعا کرنی چاہیے اور یہی مزاج ہونا چاہیے۔ صحیح کام کوئی بھی کرے اس کی تعریف کریں، غلط کام کوئی بھی کریں اس کو کہیں کہ یہ غلط ہے۔ اگر نماز میں رکوع کرنا بھول جائے اور سجدے میں چلا جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، رکوع نماز میں فرض ہے اور رکوع کو ترتیب سے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ رکوع کرنا فرض ہے اور ترتیب سے ادا کرنا، ترتیب کا مطلب ہے کہ قیام کے بعد اور سجدے سے پہلے
اس درمیان میں ادا کرنا یہ ترتیب یہ واجب ہے۔ تو اگر کوئی نماز میں رکوع بھول گیا اور نماز اس نے مکمل کر لی، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس سے فرض چھوٹ گیا ہے۔ ہاں اگر رکوع وہ بھول گیا، سجدے میں یاد آ گیا، اس کا مطلب اب وہ اس رکوع کو ادا کر سکتا ہے۔ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے سے دوبارہ اٹھے، رکوع کرے، پھر سجدے میں چلا جائے۔ اس میں ایک غلطی اس سے یہ ہوئی کہ جو ایک واجب کام تھا کہ سجدے سے پہلے رکوع کرنا تھا، وہ اس نے ترتیب الٹ پلٹ کر دی۔ تو جب بھی نماز میں کوئی واجب چھوڑ دیا جائے تو اس میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو رکوع اس نے ادا کر لیا، فرض ادا ہو گیا، واجب ادا نہیں ہوا، تو اس کا حل یہی ہے کہ اب آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ تو رکوع کرنا تو بہرحال فرض ہے، چاہے دونوں سجدے کرنے کے بعد رکوع کر لے یا دونوں سجدے کرنے سے پہلے رکوع کر لے، کہیں نہ کہیں رکوع کر لے۔ جب رکوع کر لیا آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ تقدیر کیا ہے تفصیل سے بتائیں، قسمت کے بارے میں بھی بتائیں۔ تقدیر کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، میں کئی دفعہ تفصیلی سے بات کر چکا ہوں۔ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں، اللہ کے علم میں ایک چیز ہے اور اللہ کا ارادہ ہے۔ مثال کے طور پر بھائی کسی کا اگر 10 دن بعد خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس کو تو نہیں پتہ، لیکن اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی 10 دن بعد فلاں جگہ فلاں طریقے سے اس ذریعے سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، یا کسی کی موت واقع ہونی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ مجھے کس دن موت آئے گی، لیکن اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ میں جنت میں جانا ہے تو میں عمل نہ بھی کروں تب بھی جنت میں جاؤں گا، اور اگر اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں جتنے بھی عمل کر لوں میں نے جہنم میں جانا ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور یہ جو اعتراض ہمیں ہوتا ہے نا، یہ میں دین کے کاموں میں ہوتا ہے، دنیا کے کاموں میں نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتراض نہیں ہے، یہ سستی ہے۔ بھئی اگر تقدیر پر آپ یہی اس کا مفہوم سمجھتے ہیں تو پھر تو اس کا یہ مطلب بھی ہے نا، حدیث میں تو یہ صراحت ہے کہ جب تک انسان اپنا رزق مکمل نہ کر لے وہ دنیا سے نہیں جاتا۔ تو آپ کاروبار نہیں کریں، ملازمت نہیں کریں، جاب نہیں کریں، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے رزق ملنا وہ تو مل کے رہے گا، لیکن دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ آپ اگر اس کو بولو گے بھی نا کہ یار تقدیر میں لکھا ہوگا تو مل جائے گا، وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے تقدیر میں لکھا ہوگا ملے گا، لیکن میں کچھ محنت کروں گا تو ملے گا نا، کہتے ہیں نا سب۔ کوئی بھی عقل مند آدمی آپ کو یہ نہیں کہے گا نہیں یار میں کوئی کام نہیں کرتا، کوئی جاب نہیں کرتا، کوئی کاروبار نہیں کرتا، مجھے ملنا ہوگا مل جائے گا۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بھائی نماز پڑھو، تو کہتا ہے یار اگر تقدیر میں جنت میں جانا ہوا تو ویسے ہی چلا جاؤں گا، اور نہیں ہوگا تو نماز پڑھوں تو پھر بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہمیں کنفیوژن نہیں ہے، ہم کنفیوز نہیں ہیں تقدیر کے معاملے میں، ہم سست ہیں۔ دنیا کے معاملے میں بڑے طاق ہیں، بڑے تیز ہیں، دین کے معاملے میں تقدیر آڑے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ محض ایک غلط فہمی ہے، ایک غلط فہمی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ آپ کو رزق اللہ دے گا لیکن سبب اختیار کریں، آپ کو اللہ جنت میں لے کے جائے گا لیکن سبب اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ عمل کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ نہیں پڑھ سکتا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ایک آدمی کہے کہ بھئی میں نے نماز پڑھنی ہے، ابھی کھڑا ہو پڑھ لے، ہاں اگر کوئی طاقت آ کے اس کو روک لیتی ہے کہ نہیں تم نے سجدہ نہیں کرنا، تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ یار میں تو مجبور ہوں نہیں پڑھ سکتا، ایسا تو نہیں ہے نا، ظاہر ہے۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے ہم لوگ کنفیوز نہیں ہوتے، ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو تقدیر کا بہانہ بنا کر یہ جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی گناہ میں مبتلا ہو اس کو کہیں تو کہتے ہیں یار اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ تو اللہ تو رزاق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ رزق دینے والا بھی ہے، تو پھر آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کو کہے بیوی کہ بھائی جا کے کاروبار کرو، جاب کرو تاکہ کوئی پیسے کما کے لاؤ میرے لیے میرے بچوں کے لیے، تو جواب میں کہا کرو اللہ رزاق ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہم نے خود بنایا ہوا ہے، ہم کنفیوز بالکل بھی نہیں ہیں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر تمہیں پتہ ہے کہ کل قیامت آنے والی ہے تو تم آج جڑ لگا دو۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے راوی کون ہے اور حدیث نمبر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے
ان قامت الساعة وفی ید احدکم فسیلہ فإن استطاع الا یقوم حتی یغرسها فلیغرسها، کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو جس کو وہ لگانا چاہتا ہے، تو اگر قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اتنا ٹائم اس کے پاس ہے کہ یہ ایک پودا وہ لگا سکتا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ لگا دیں۔ یہ نہیں کہے کہ اب تو قیامت آ جائے گی پودا لگاؤں گا، یہ درخت تو بن نہیں سکتا، تمہارے بس میں جو کچھ ہے کر لو۔ یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، الادب المفرد میں بھی موجود ہے، مسند بزار میں بھی موجود ہے، مسند عبد بن حمید کے اندر بھی موجود ہے۔ مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 12902، الادب المفرد میں اس کا نمبر ہے 479، مسند بزار میں اس کا نمبر ہے 7408، اور مسند عبد بن حمید میں اس کا نمبر ہے 126۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں اور صحیح حدیث ہے یہ۔